میرا سوال یہ ہے کہ ہاؤ ٹو ٹالریٹ اے ہسبینڈ جو سب کچھ خود ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں نا. اگر فیملی نے کہیں جانا ہے یا کچھ تو وہ پہلے سے تمام پلاننگز کر کے اور انویٹیشنز دے دیتے ہیں اور اینڈ پہ ہمیں کچھ پتہ بھی نہیں ہوتا ہے. اور اس کو کہاں تک انسان ٹالریٹ کر سکتا ہے یا کرنا چاہیے اور اس کا سولوشن کیا ہو سکتا ہے. آئی ٹرائیڈ ویری مچ ٹو کمیونیکیٹ دس اور اپنے بچوں کو ہمیشہ سے یہی سکھاتی ہوں کہ مل کے پلان بناتے ہیں, پوچھتی ہوں کہ کیا کرنا. اس طرح سے میں کوشش کرتی ہوں اپنے ہسبینڈ کو سکھانے کو, لیکن آفٹن پھر یہی چیز ہے کہ وہ ہر چیز ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں اور ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے وہ ہم پہ ٹھوپ دیتے ہیں. تو کائنڈلی کچھ بتائیے گا, جزاک اللہ خیر. بات یہ کہ اگر انہوں نے ایسا پلان بنایا ہے جو کہ ایک اچھا پلان ہے اور ایک ڈیسنٹ ریزنیبل پلان ہے کہ کسی کو بھی پتہ چلے تو وہ کہیں گے واہ بھائی واہ کتنے مزے ہو گئے ہیں, تو آپ انہیں ایکسیپٹ کر لیں, وقتی طور پہ آپ اس کو انجوائے بھی کر لیں. کیونکہ آج کل ہمارے حالات ایسے ہو چکے ہیں, جیسے پہلے گھروں میں آپ دیکھیں تو ایسے ہی ہوتا تھا کہ والد صاحب ایک پلان بناتے تھے اور سب اس کو فالو کرتے تھے. مجھے یاد ہے کہ میں دنیا کے جس بھی حصے میں گئی ہوں تو میرے والد کو اسی طرح سے شوق تھا, وہ ہمارے لیے پلاننگ کرتے تھے اور ہمیں وہ پورا ٹرپ لا کے بتا دیتے تھے یہاں جانا ہے یہاں جانا ہے. ہم خوشی خوشی پیچھے پیچھے چلتے تھے اور بہت انجوائے کرتے تھے. اب یہ سلسلہ آ چکا ہوا ہے کہ ایک کہتا ہے میں نے پیزا کھانا ہے, ایک کہتا ہے میں نے برگر کھانا ہے, ایک کہتا ہے میں نے مشرق میں جانا ہے, ایک کہتا ہے میں نے مغرب میں جانا ہے. ہم کسی نہج پہ اکٹھے آتے ہی نہیں ہیں, فوکس پہ اکٹھے ہوتے ہی نہیں ہیں ایز اے فیملی. تو اگر اس میں کوئی غلط وہ بات نہیں کرتے اور ٹھیک ہے وہ اپنی پلاننگ کرتے ہیں تو ہمیں اپنی فیملی کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے, اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. ہاں کبھی کبھار ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے اون پہ کوئی چیز پلان کریں اور ان کو تھوڑا سا انگیج کریں, ان کی تعریف بھی کریں, ان کو یہ احساس نہ دلائیں کہ جی آپ سب کچھ پلان کرتے ہیں اور ہمارا انپٹ نہیں لیتے. جب آپ انہیں ہم اپریشیٹ کرتے ہیں اور ان کو ساتھ اپنا ان کا کمیونیکیشن ان کے ساتھ بہتر بناتے ہیں تو پھر وہ بھی تھوڑے سے ریسیپٹیو ہو جاتے ہیں. یوزلی میں نے دیکھا ہے کہ فیملیز یہ کہتی ہیں کہ جی ہم تو کچھ بھی نہیں کہتے, جہاں وہ کہتے ہیں پھر ہم چلے جاتے ہیں. لیکن نا ہماری باڈی لینگویج سب کچھ ریفلیکٹ کرتی ہے کہ ہم کتنے اپسیٹ ہیں, کتنا ہمیں غصہ آیا ہوا ہے, کتنی باتیں ہماری برداشت سے باہر ہو رہی ہیں. وہ ہمارے رویے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بچے اماں کو آنکھیں دکھا رہے ہیں کہ ہم نے نہیں جانا, ہم نے نہیں یہاں سے کھانا کھانا, ہم نے یہاں پہ نہیں رہنا. اماں جو ہے ان کو بار بار کہہ رہی ہوتی ہے نہیں 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 پلیز پلیز, یو نو شی از, جسے کہتے ہیں ٹرائنگ ٹو پیچ اپ بٹوین دا فادر اینڈ دا کڈس. ان رویوں کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. اسی طرح سے اگر کبھی آپ کو لگتا ہے کہ نہیں وہ نہیں مانتے, اپنی مرضی کرتے ہیں اور بچے کبھی کبھار کچھ اور کرنا چاہتے ہیں تو پھر ان کا کوئی ایک سیپریٹ ٹرپ آپ پلان کر سکتے ہیں. آپ کہہ سکتی ہیں کہ جی یہ ان کی ایک الگ جگہ کی بھی خواہش ہے, لیکن جائز بات پہ مجھے لگتا ہے کہ نہیں کچھ بھی کہنا چاہیے, اس کو اپریشیٹ کر لینا چاہیے. ایکچولی میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ وہی میں نے جو آپ سے کہا ہے نا کہ ہمیں چوائسیز اتنی دے دی جاتی ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ ہر وقت ہمیں چوائسیز ہی ملنی چاہیے. میرے جیسا شخص جس کو لگتا ہے کہ مجھے آنا جانا مشکل لگتا ہے, میں تو اکثر لوگوں کو کہتی ہوں کہ یو نو یو وانٹ ٹو انوائٹ می سم ویئر, میرے لیے سب کچھ پلان کر دو اور بس میں وہاں پہنچ جاؤں اور مجھے کچھ بھی نہ کرنا پڑے. تو دیٹس اے گڈ ٹرپ اینڈ گڈ پلان فار می. اسی طرح سے ہم تھوڑا سا ذرا سب کو اگر بتاتے ہیں اور کہتے ہیں تو پھر آسانی ہو جاتی ہے. کافی کلوزلی میں فالو کر رہی ہوں اور کافی فائدے مند سیشنز ہیں الحمدللہ. میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ میری کافی ساری ریزنز ہیں اور کافی سارے سال بھی ہو گئے شادی کو, اور ابھی ایسا ہو گیا کہ مطلب آپا بہت جلدی کھو دیتی ہے اور بدلہ لینے پر آ گئی ہوں ایسا لگتا ہے. اور بہت سی چیزوں میں ہسبینڈ پریشان کرتے ہیں, کر رہے ہیں, اور میں بھی اب پریشان کرنے لگ گئی ہوں ان کو, کسی نہ کسی طرح جھگڑنے لگ جاتی ہوں. I was very completely different person. ابھی ایک دم الگ ہو گئی ہوں میں. تو میرے میں مطلب کس طرح سے میں اپنے آپ کو ڈسپلن میں پھر سے لا سکتی ہوں, یا کس طرح سے آپ سب کچھ جاننے کے باوجود بھی بہت جلدی آپ اپنے. اچھا, سب سے پہلے تو آئی ہیو ہیوج ریسپیکٹ فار یو. تھینک یو ویری مچ فار شیئرنگ. ہم میں سے نا بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی انیڈیکویسی بھی آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں کہ میں کیا غلط کر رہی ہوں, میں بدلا لینے پہ آ گئی ہوں. آئی تھنک اٹ ٹیکس اے لاٹ آف کریج کہ اتنے بڑے مجمع میں بیٹھ کے آپ اتنی بڑی بات کہیں, تو میں بہت تہہ دل سے آپ کی شکر گزار ہوں. دوسری بات یہ کہ دیکھیے, جب آپ اپنی انیڈیکویسی آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں نا تو آپ کو کانسٹنٹ ریمائنڈرز کی ضرورت ہوتی ہے. جتنا بڑا مسئلہ ہوتا ہے نا اتنی زیادہ ریمائنڈرز کی ضرورت ہوتی ہے. مثال کے طور پہ کینسر ہو جاتا ہے نا, اور کینسر اپنے جتنے ہائر سٹیجز پہ جاتا جائے کیمو تھراپی اتنی ہی شدید ہوتی جاتی ہے. تو اب آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ اچھا یہ میں ایک پیٹرن ڈیولپ کر رہی ہوں, تو مجھے غصہ
آتا ہے. میں کبھی اپنے آپ سے بدلے اپنی طرف سے بدلے لیں گی, کبھی بچوں کو اکسائیں گی بدلے لینے کے لیے, کبھی ارد گرد لوگوں کو اکسائیں گی. تو آپ اپنے آپ کو کسی کانسٹنٹ چیز سے اٹیچ رکھیں. جیسے آپ نے خود آئیڈینٹیفائی کیا نا کہ آپ ڈاکٹر کنور کے سیشنز لے رہی ہیں تو آپ کو کافی افاقہ ہوا ہے. اس طرح کی 2-3 چیزیں اور جوائن کر لیں. کچھ کہیں قرآن کلاس جوائن کر لیں, کہیں کوئی سائیکولوجیکل کوئی اس کا ایسپیکٹ دیکھنے کو مل رہا ہے. 3-4 چیزیں جوائن کر لیں جو آپ کو کانسٹنٹ ریمائنڈرز دیتے رہیں کہ میں نے آئی ڈونٹ ہیو ٹو اسٹوپ ٹو دیٹ لو. ہوتا یہ کہ جب ہم ایک بڑے نیگیٹو بندے کے ساتھ بڑے عرصے تک رہتے ہیں نا, تو اس کی نیگیٹیوٹی ہمارے سب کانشیس میں چلی جاتی ہے. وہ ہم ایک ٹپیکل ایگزامپل میں یہ دیا کرتی ہوں کہ آپ ایک بڑی خطرناک قسم کی سانس کے ساتھ آپ نے پوری زندگی گزار دی, اور آپ نے اس پوری زندگی سوچتی رہی میں سانس بنوں گی نا تو میں بہت اچھی بنوں گی. بٹ بائی دا ٹائم آپ کی بہو آتی ہے, آپ نے اپنی سانس کی اتنی نیگیٹیوٹی اپنے اندر انٹرنلائز کر لی ہوتی ہے, وہ اتنا سب کچھ سب کانشیس جو اس کو ہم تحت الشعور کہتے ہیں وہاں چلا گیا ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا ہے کہ آپ اپنی سانس کا سیکنڈ ورژن بن چکی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, تو این ممکن ہے کہ آپ کے ساتھ بھی یہی ہوا ہو کہ آپ اتنے عرصے تک اتنے نیگیٹو بندے کے ساتھ رہی ہیں, اس کی نیگیٹیوٹی آپ نے اپنے اندر ڈال دی ہے. ٹھیک ہے, اس کو ڈسپیٹ کرنے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ ملٹیپل ریمائنڈرز آپ کو ملتے رہیں اور وہ پازیٹیو ریمائنڈرز آپ کے سب کانشیس میں چلے جائیں. تو جب آپ آپریٹ بھی کریں تو اپنے سب کانشیس سے ان پازیٹیو چیزوں کے ساتھ آپریٹ کریں. ٹھیک ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا اراد اللہ عز وجل بأہل بیت خیرا, کہ جب اللہ تعالیٰ کسی اہل بیت کے ساتھ, گھر والوں کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے, ادخل علیہم الرفق, کہ ان کے اندر نرمی ڈال دیتا ہے. اور اگر وہ نرمی جا رہی ہے نا, ہسبینڈ میں تو تھی نہیں, آپ سے بھی جا رہی ہے, اس کا مطلب ہے کہ وہ خیر کا ایلیمنٹ کھنچ رہا ہے. اور وہ دیکھیے کتنا خطرناک لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی خیر لے رہے ہیں. تو اس لیے آپ بار بار اپنے آپ کو یہ ریمائنڈرز دیتی رہیں گی تو انشاءاللہ وہ ریمائنڈرز آپ کے تحت الشعور میں چلے جائیں گے, اور پھر وہاں سے آپ کو آپریٹ کرنا آسان ہوگا. آپ اچھی انسان ہیں نا تو آپ اچھی رہیں گی, کوئی آپ کو بدل نہیں سکتا انشاءاللہ. بس وہ وقتی جو ہے نا فطرہ پہ کلاؤڈ آ جاتے ہیں, تو وہ کلاؤڈ جو ہے نا وہ اسی طرح سے علم سے, اچھے لوگوں کی مجلس سے, اچھے استاد کی صحبت میں رہ کے وہ چھٹ جاتے ہیں, پھر وہ جو نیگیٹیوٹی کے کلاؤڈز ہوتے ہیں انشاءاللہ. اچھا سسٹر, میرا ایک کوشچن میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ جیسے آپ نے جو اگزامپل دی نیگیٹیوٹی کی, تو سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے کلوز فیملی میں ایسے نیگیٹیو لوگ ہوتے ہیں جن سے آپ کو ان کے اندر ہی رہنا ہوتا ہے, تو اتنی ساری پھر آپ کے اندر نیگیٹیو چیزیں آ جاتی ہیں, تو ان سے پھر کیسے بچائے انسان اپنے آپ کو؟ یہ بہت امپورٹنٹ کوشچن ہے, عموماً یہ فالو اپ کوشچن ہوتا ہے. دیکھیے فیملی ممبرس ہم چوز نہیں کر سکتے نا. اگر میرے ابا بہت نیگیٹو انسان ہیں, اماں جی میری بہت نیگیٹو انسان ہے, تو میں کیا کروں, میں کچھ بھی نہیں کر سکتی. لیکن دوست ہم چوز کر سکتے ہیں, ہم نے کن لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے, یونیورسٹی میں ہمارا دوست کون ہے, ہم کون سے کورسز کر رہے ہیں, ہم کون سے لیکچرز لے رہے ہیں, ہم ایک ایسی کمیونٹی ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں, یہ سب ہمارے اختیار میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو ہم میں سے جو لوگ آپ لوگ کو پیرنٹلی بہت پازیٹیو لگتے ہیں, تو آپ کو کیا خیال ہے, ہمارے سارے گھر والے, سارے رشتہ دار بہت ہی پازیٹیو لوگ ہیں کہ ہم بھی پازیٹیوٹی نا, میں کہتی ہوں کہ جس کو کانشیسلی انکلکیٹ, شعوری طور پہ اپنے اندر پیدا کری جاتی ہے. ٹھیک ہے, ہم تو اتنی نیگیٹو دنیا میں رہتے ہیں کہ آپ ٹی وی کھولیں نیگیٹیوٹی, کوئی ڈرامہ دیکھیں اس میں نیگیٹیوٹی, اماں نیگیٹو تو نند نیگیٹو. کانشیسلی ہمیں پازیٹیوٹی, اچھی کتابیں پڑھ کے, اچھے دوستوں کی صحبت میں رہ کے, اچھے کورسز لے کے, اچھی کمیونٹی ڈیولپ کر کے, 4-6 لوگوں کی کمیونٹی ڈیولپ کر لیں, ہفتے میں ایک بار ملا کریں, اچھی چیزیں پازیٹیو اپنی کلاس, بلکہ آپ کی یہ جو کلاس ہوتی ہے آپ اس کو گریٹیٹیوڈ سے سٹارٹ کریں کہ آج کیا اچھا ہو رہا ہے, آج آپ کس چیز کے لیے شکر گزار ہیں. تو ان چھوٹی چھوٹی پریکٹسز سے ہمارے اندر پازیٹیوٹی ڈیولپ ہو سکتی ہے, اور پھر جو ہمارے ارد گرد قریب لوگوں کی نیگیٹیوٹی ہے وہ ہمیں اتنا اثر انداز نہیں کرے گی انشاءاللہ. جی, میں اپنا کوشچن کرنے سے پہلے میں تھوڑا سا ایک قسم کی تمہید باندھوں گی کہ سم ٹائمز آپ کی لائف میں کچھ ایسی پرابلمز ہوتی ہیں جن کو آپ چاہتے ہوئے بھی اوور کم نہیں کر سکتے ہیں. لائک جیسے میری لائف میں جو پرابلمز ہیں میں ان کو اس طرح سے سمجھتی ہوں کہ سوری میں نہیں کر پاؤں گی, سوری. ایک چھوٹی سی بات کر دوں, میں جو ابھی بہن سوال کری تھی, میں آپ کو بہت پیار سے ایک چیز سمجھانا چاہتی ہوں. آپ نے بالکل صحیح کہا ہے, کچھ ہماری زندگی میں ایسے مسائل ہوتے ہیں جس کا ہمارے پاس سولوشن نہیں ہوتا, دنیا کا کسی کے بندے کے پاس بھی سولوشن نہیں ہوتا. اس چیز میں آپ ایک بات یہ یاد رکھیے کہ انتظار جو ہے نا, انتظار بھی از اے فارم آف عبادہ. انتظار بھی عبادت کی ایک قسم ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ
ان کو کہہ دو فانتظروا انی معکم من المنتظرین، کہ تم انتظار کرو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں۔ یوسف علیہ السلام نے اس بندے کو کہا تھا کہ باہر جا رہے ہو تو بادشاہ سے میرا ذکر کرنا، وہ سالوں بھول گیا۔ تو انشاءاللہ انتظار بھی اس نیت سے کیجیے اور اس بات پہ یقین کر لیجیے کہ اس کا بھی مجھے اجر مل رہا ہے، تو اس سے بھی انسان کے دل کو بڑی تسلی ہوتی ہے کہ اچھا جو میں انتظار کر رہی ہوں وہ ویسٹ نہیں جا رہا، اللہ کو پتہ ہے، اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس پہ بھی مجھے اجر دے رہے ہیں۔ پہلے تو جزاک اللہ، بہت اچھا سیشن تھا، ہمارے جو دونوں اسپیکر ہیں انہوں نے بہت اچھے طریقے سے سمجھایا، اور میں ڈاکٹر کنول کے پچھلے لیکچرز بھی فالو کر رہی ہوں، اور انہوں نے ایک بات سکھائی تھی ہمیں کہ جو ہے وہ موڈ نہیں بنانا چاہیے کسی چیز کے اوپر، اپنے آپ کو ہر صورت میں جو ہے پازیٹیو رکھنا چاہیے۔ تو میرا یہ سوال ہے، بیسیکلی میرا یہ ایک پرابلم ہے پرسنالٹی کا کہ میں موڈی ہوں تھوڑی بائی نیچر۔ پہلے شادی کو میری ابھی 3 سال ہوئے، اور اس سے پہلے میں بہت زیادہ موڈی ہوتی تھی اپنے گھر میں، اپنے سبلنگ اور پیرنٹس کے ساتھ، تو میری امی بھی مجھے ڈانٹتی ہوتی تھی کہ تمہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور پھر ود ٹائم میں نے تھوڑا سا اس چیز کو اپنی ٹھیک کیا، میں اب تھوڑا کم موڈی ہوں، لیکن ابھی بھی میں ہوں۔ اور اس طرح سے ہوتا ہے کہ اگر میرے ہسبینڈ مجھے کوئی بات ایسی کہہ دیتے ہیں کہ جو مجھے مثلاً کسی بات پہ مجھے تھوڑا سا، ویسے تو الحمدللہ ایسے نہیں ہے، برے نہیں ہیں، اچھے ہیں، لیکن کبھی وہ کسی بات پہ مجھے ڈانٹ دیتے ہیں یا میری مزاج کے خلاف کوئی بات ہو جاتی ہے تو میرا ایک دم سے موڈ بن جاتا ہے، اور میں اس چیز کو اوور کم نہیں کر پاتی ہوں کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میں کس طرح فوراً سے ایک پازیٹیو طریقے سے دوبارہ سے ہنسنا بولنا شروع کرتی ہوں، بالکل نارملی کس طرح میں ریئیکٹ کروں۔ میں بس اپنا ایک موڈ بن جاتا ہے اور میں اس سے باہر نہیں نکل پاتی، مجھے تھوڑا ٹائم لگتا ہے، پھر میں نارمل ہو جاتی ہوں، میں اس چیز کو بھول بھی جاتی ہوں، میں ان کو معاف بھی کر دیتی ہوں، مطلب میں کہتی ہوں خیر کوئی بات نہیں، لیکن مجھے ٹائم لگتا ہے، وہ ٹائم میرا خراب موڈ میں گزرتا ہے، لوگوں کو فیل بھی آپ کو اپنے آپ کو نا ان سٹیپ سے گزارنا ہوتا ہے جو آپ کو ایموشنلی انٹیلیجنٹ بناتے ہیں۔ جیسے آپ کی اپنی سیلف اویئرنیس بہت اسٹرانگ ہونی چاہیے، آپ کو اپنے بارے میں پتہ ہونا چاہیے آپ کے کیا ٹریگرز ہیں، کن باتوں پہ آپ کا موڈ خراب ہوتا ہے، اور اس کو ذرا سا تھوڑا سا انالائز کرتے رہنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد یہ کہ اپنے آپ کو خود سے ریگولیٹ کرنا چاہیے کہ اچھا اس بات پہ میرا کیونکہ موڈ خراب ہوتا ہے تو مجھے مثلاً اگر یہ بات اچھی نہیں لگتی تو وہی بات ہے کہ پرنسپلڈ ہے، نہیں ہے، اس کو کس موقع کے لیے سنبھالنا چاہیے، اس کو کس موقع پہ کس طریقے سے کسی کو کنوے کرنا چاہیے، اور پھر اسی طرح پھر دوسرے انسان کو بھی سمجھنا چاہیے ہمیں۔ آج میری اپنے کسی فیملی ممبر سے بات ہو رہی تھی، وہ بہن بھائی ہیں، ان کے درمیان کچھ ناچاکی چل رہی ہے، تو دونوں لڑ رہے تھے اور مجھ سے صلح صفائی کروا رہے تھے، تو میں نے ان سے بھائی سے پوچھا کہ جب آپ یہ جملہ بول رہے تھے اپنی بہن کو تو کیا آپ کو سمجھ آ رہی تھی کہ اس کا یہی ری ایکشن ہوگا یا رسپانس ہوگا؟ انہوں نے تھوڑا سا سوچا، انہوں نے کہا ہاں بالکل، اس نے سننا تو نہیں تھا۔ اور جب بہن سے میں نے پوچھا، اس نے کہا ہاں مجھے پتا تھا بھائی نے یہ کہہ دینا ہے۔ تو میں نے کہا دیکھیں پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے سوچے سمجھے بغیر وہ جملہ بولا نا، آپ نے خود سے دیکھنا ہے کہ کون سا ایسا جملہ میں نے بولنا ہے جو کہ مجھے سکسیس کی طرف لے کر جائے۔ اور اس کا ایک سمپل سا اصول ہوتا ہے موڈ ٹھیک کرنے کا کہ آپ نے کچھ تو ٹپس سسٹر بیلا نے دی تھی نا کہ آپ نے اپنا یہ بھی دیکھنا ہے۔ میرے پاس کئی ایسے پیشنٹس آتے ہیں جو بہت انیمک ہوتے ہیں اور وہ چڑچڑے ہوتے ہیں، یا اسی طرح وائٹامنس کی کمی ہوتی ہے، خوراک ٹھیک نہیں ہوتی، نیند ٹھیک نہیں ہوتی، تو پہلے بیسک چیک لسٹ ہمیشہ اپنی چیک کرنی ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد یہ کہ آپ اپنے آپ کو سوچا کریں، پوچھا کریں کہ کیا بات میرے لیے ٹریگر بنی ہے، اور وہ ٹریگر کیا جائز ٹریگر بھی ہے کہ نہیں ہے۔ اگر مجھے لگتا ہے کہ یہ ایسے ہونا چاہیے تھا، ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا، تو اس کا مطلب ہے کہ میری اپنی مینجمنٹ جو ہے نا وہ بہتری کی طرف ہونی چاہیے، تو مجھے اپنے آپ کو وہ مینج کرنا ہے، اور ضرور یہ سوچنا ہے کہ جب میں اگلے انسان کو یہ جملہ بولنے لگی ہوں، ایسی بات کہنے لگی ہوں، تو کیا پاسبلٹی ہے کہ دوسرا انسان کیا کہے گا۔ تو جب مجھے پہلے ہی پتہ ہے، ہمارے بڑے جیسے کہتے تھے نا اپنی عزت اپنے ہاتھ میں، تو آپ خود سوچیں کہ یہ جملہ مجھے نہیں بولنا، یہ بات مجھے یہاں نہیں کرنی، ایسی ڈیمانڈ مجھے لے کر آگے نہیں بڑھنا۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ پھر معاملات بہتر ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح کچھ ایکسپرٹس ایسی بات بھی کہتے ہیں کہ آپ جیسے نٹس وغیرہ تھوڑے سے ضرور کھایا کریں، واک کیا کریں، اور اپنی نیند کی کوانٹٹی اور کوالٹی جو ہے اس کو بہتر کریں، پرابلم سالونگ جو ہے وہ بہتر بنائیں، اپنی جو بھی مسئلہ ایگزیکٹ چیلنج ہوتا ہے کہ اس کو کیسے ٹھیک کرنا ہوتا ہے، اس کے بارے میں آپ ڈفرینٹ جگہوں سے پڑھیں، وہی باتیں جو ایکسپرٹس ہیں جیسے جیسے ان سے آپ پوچھ سکتے ہیں، اپنے گھر میں لوگوں سے مشورہ لے سکتے ہیں، لوگ ہمیں اکثر مشورہ دے رہے ہوتے ہیں، اور کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے آپ اپنی بیسٹ فرینڈ خود بن جائیں۔ اپنے آپ سے پوچھیں کہ اگر میری ایک فرینڈ ہوتی اور اس کو یہ چیلنج ہوتا اور میں اس سے جا کر بات کرتی تو وہ مجھے کیا مشورہ دیتی، اور وہی اچھا سا مشورہ اپنے آپ کو دیں تو آپ کو بہت سے مسائل حل ہوتے نظر آ جائیں گے۔ میرا یہ کوشچن ہے کہ میرے ہسبینڈ جو ہیں وہ باہر ہوتے ہیں، تو جب وہ
ادھر آتے ہیں تو تب مجھے بالکل بھی ٹائم نہیں دیتے, لیکن اگر باہر ہوتے ہیں تب بھی بالکل نہیں ٹائم دیتے. تو جب بھی کانٹیکٹ کرتی ہوں میں ہی کرتی ہوں. ہاں اگر کر بھی لیں تو مطلب وہی سرسری سا رابطہ ہوتا ہے. تو مجھے یہ فیل ہوتا ہے کہ میری ان کی نظر میں اہمیت ہی کوئی نہیں ہے, مطلب وہ مجھے اگنور کرتے ہیں. جب ادھر آتے ہیں تو تب بھی وہ زیادہ ٹائم جو ہے دوستوں کے ساتھ ان کو رہنا اچھا لگتا ہے, مجھے یہ فیل ہوتا ہے. پھر میں اپنے آپ کو تسلی دیتی ہوں کہ چلیں ٹھیک ہے, اگر وہ نہیں کر رہے تو میں ان کے ساتھ اٹیچ ہو جاتی ہوں. لیکن پھر میں ایسا کر کے بھی تھک جاتی ہوں, پھر میں اللہ تعالیٰ سے مدد بھی مانگتی ہوں, لیکن پھر یہ سچویشن تھوڑی دیر رہتی ہے تو پھر وہی دوبارہ میرے پہ ڈپریشن ہو جاتا ہے, اور مجھے اپنا آپ ایسے کمتر فیل ہوتا ہے کہ پتہ نہیں مجھ میں ایسا کیا ہے کہ یہ مجھے ٹائم نہیں دیتے یا میرے ساتھ ان کو ٹائم اسپینڈ کرنا اچھا نہیں لگتا, اور اسی وجہ سے پھر میں بچوں پہ بھی غصہ کرتی ہوں. امپورٹنٹ بات یہی ہے کہ یعنی اگر ایک طرف سے آپ کو توجہ نہیں مل رہی تو آپ اپنے آپ کو کسی اور کام میں لگائیں. یعنی ایک تو یہ بات ہے کہ قرآن کو ٹائم دیں, اپنے آپ کو ٹائم دیں, بچوں کو ٹائم دیں, اور اپنے ہسبینڈ کا وہ حق جو کہ جس کے لیے آپ اللہ کو جواب دیں بس اتنا پورا کرتی رہیں, اور بس اتنا رکھیں ریلیشن شپ. یعنی کئی لوگوں کا ریلیشن شپ جو ہے نا وہ بیئر منیمم رہے گا. پتہ نہیں ہم نے شاید وہ ڈزنی کے کارٹونز بہت دیکھ لیے ہیں اور فیری ٹیلز بہت پڑھ لیے ہیں جس میں ہمیں لگتا ہے کہ ہر وقت وہ ہاتھ پکڑ کے بیٹھے رہتے ہیں اور سارا دن وہ آنکھوں میں دیکھتے رہتے ہیں اور بس یہی محبت ہے اور ایسی ریلیشن شپ ہوتے ہیں. ہم دیکھیں کہ سیرت کو جب ہم پڑھتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہت مشکل تھی, اور مدنی دور میں جو ہم چند واقعات پڑھ لیتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوئی اور جو شادیاں تھیں ان میں جو اپنی جو زوجہ تھی ان کے ساتھ کوئی بہت ایک اچھی سی رومانٹک کنورسیشن ہو رہی ہے, اس کی ڈیوریشن کتنی تھی, چند جملے تھے. اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں تھرو آؤٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کوئی چیلنج, کبھی کوئی چیلنج, مکی دور کے اپنے چیلنج, مدنی دور کے چیلنج, ان سب کے ساتھ چل رہے تھے. تو یہ کوئی اتنا 3 آور کی کوئی وہ لو سٹوری نہیں چلتی تھی کہ جی ایک رومانٹک ناول پڑھ رہے ہیں آپ یا اس طرح سے نا. تو تھوڑی سی اپنی امیجری کو چینج کرنے کی ضرورت ہے اور اپنے فوکس کو, اپنے قبلے کو درست کر کے کسی اور طرف جانے کی ضرورت ہے. یعنی آپ ان کا جائز حق دیں لیکن اوور ایکسپیکٹیشن ان کے ساتھ نہ رکھیں. ویسے تو میں ماؤں کو بھی سمجھانا چاہتی ہوں کہ دیکھیں ہم بچیوں کی اتنی تربیت کرتے ہیں لیکن ہم اپنے لڑکوں کو یہ نہیں سکھاتے کہ بیوی کو تھوڑا سا ٹائم دینا, بیوی کے ساتھ وقت گزارنا, بیوی کا خیال رکھنا. یہ بھی ایک ایجنڈے میں ہونا چاہیے کہ ہم اپنے لڑکوں کو سکھائیں کہ اگر آپ اپنی بیوی کو سکون دیں گے, اس کے ساتھ اچھا رویہ رکھیں گے, وہ جو سورہ روم کی آیت نمبر 21 میں آتا ہے سکون ہے, مودہ ہے, رحمہ ہے, وہ تینوں چیزیں دیں گے تو اس سے کیا ہوگا, اس سے آسانی ہو جائے گی نا. اس سے وہ پھر اپنے بہت سے کام جو ہیں جو اس نے گھر میں جس طرح اپنے آپ کو جمانا ہے وہ آسانی سے کرے گی. تو دونوں پرسپیکٹیو سے اس چیلنج کو اس طرح سے دیکھا جا سکتا ہے. جی جزاک اللہ خیرہ. الحمدللہ. بس یہی ایڈ کروں گی کہ اتنے بہترین جواب ہوتے ہیں آپ کے اور اتنی تسلی بخش باتیں ہوتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ چیزیں بہت آسان ہیں اور بہت پریکٹیکل ہیں. بس یہی بات ہے کہ کرتے رہنے کا کام ہے, فوراً کوئی بھی فکس چیز نہیں ہوتی ہے. کرتے رہیں تو اللہ تعالیٰ ضرور بضرور الحمدللہ زندگیوں میں, معاملات میں, تعلقات میں الحمدللہ اللہ تعالیٰ مدد کرتے ہیں. جزاک اللہ خیرہ. دل سے آپ لوگوں کے لیے دعائیں ہیں. بارک اللہ فیکی. جزاکم اللہ خیرا. میم میرا نا ایک سوال یہ تھا کہ آپ نے ماشاءاللہ سے اتنی باتیں کی ہیں کہ کافی ساری چیزیں نا انسان کو ہمت بھی دیتی ہیں اور تھوڑا سا اسٹرانگ بھی کرتی ہیں. تو یہ میں پوچھنا چاہ رہی تھی کہ ہم خود سے ایسی کون سی چیزیں اسٹڈی کریں جس کی وجہ سے ہم ایموشنلی بھی اسٹیبل رہیں اور یہ کہ اس قسم کے چھوٹے چھوٹے جو مسائل گھریلو ہوتے ہیں وہ بھی مینیج ہو جائیں. اور میم ایک بات جو اکثر لڑکیوں کے ہسبینڈ جو ہیں وہ ابروڈ میں رہتے ہیں, تو ایسے کچھ لوگ وڈوز ہیں یا ڈیورس جن کی ہوئی ہے, تو جب ان کو سیکشلی ارج کریٹ ہوتی ہے تو اس صورت میں پھر کیا کرنا چاہیے؟ یہ بھی ایک ڈپریشن کی طرف لے کر جا رہا ہوتا ہے نا. میں چونکہ مختصر ٹائم ہے اس لیے میں مختصر جواب دوں گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیکشل ارج کو کنٹرول کرنے کے لیے کیا بتایا تھا؟ انہوں نے بتایا کہ روزے رکھیے, یا تو شادی کر لیجیے, اگر نہیں کر سکتے تو روزے رکھیے. روزہ از ون آف دا فائنسٹ فارم ٹو کنٹرول یور سیکشل ارجز, جب آپ آف کورس اس کو رائٹ ڈائریکشن میں چینل نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, تو روزہ رکھیے. اصل میں جب کھانا ہمارے پیٹ میں بہت زیادہ ہوتا ہے نا تو ہماری ارجز بھی بہت زیادہ ہوتی ہیں, ہماری خواہشات بھی بہت زیادہ ہوتی ہیں. انواع و اقسام کے
کھانے والے لوگ وہ بھوکے ہی رہتے ہیں، ان کو اور پیزا کے بعد بروسٹ اور بروسٹ کے بعد یہ ساری چیزیں، اور جب بہت زیادہ اپنے اندر بھر لیتے ہیں تو نیند بھی زیادہ آتی ہے، سیکشل ارجز بھی زیادہ ہوتی ہیں، بات بھی زیادہ کرنے کا دل کرتا ہے اور وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو تھوڑا سا جب ہم کھانے کو لمٹ کر دیتے ہیں تو ہماری جو یہ ارجز ہیں یہ بھی لمٹ ہو جاتی ہے. ناٹ ٹو سی کہ یہ کوئی غلط ارج ہے، دس از اے ویری نیچرل، ہمارے اندر بایولوجیکلی وائرڈ ہے، چاہے مرد ہو یا عورت، لیکن یہ ہے کہ ان کو کنٹرول اور کنٹین بھی کیا جا سکتا ہے. باقی جو لوگ لانگ ڈسٹینس ریلیشن شپ میں، بہت ساری دعائیں کیجیے کہ اللہ تعالیٰ جب شادی کرا دیے تو آپ ساتھ بھی رکھ دیں. آپ شادی کرا سکتے ہیں، آپ کے لیے کیا مشکل. اللہ تعالیٰ آپ لوگ سب کو جو لانگ ڈسٹینس ریلیشن شپ میں آپ جلدی آپ سب کو اللہ تعالیٰ فزیکلی ساتھ کریں انشاءاللہ. آمین. جزاکم اللہ خیرن کثیرہ سسٹر بیلا اینڈ ڈاکٹر کنول. اللہ تعالیٰ آپ سے قبول کریں اور آپ کو مزید خیر اور برکتیں دیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اینڈ may اللہ ایکسیپٹ فرام یو. اب میری ریکویسٹ ہے آپ دونوں سے کہ کچھ کنکلوڈنگ باتیں کر لی جائیں، کچھ کنکلوڈنگ اسٹیٹمنٹس، کوئی نصیحت کر لیں، کیونکہ اتنے سارے کوشچن اتنا سب آپ نے سنا تو آئی ریلی وانٹ کہ کچھ ایڈ کر دیا جائے اینڈ میں بھی. میں تو یہ کہوں گی کہ جو برداشت کرنا ہے نا، یہ ایک طرح کا تحفہ ہے جو ہم اپنے آپ کو دیتے ہیں، اس لیے کہ اس سے کیا ہو رہا ہے، اس سے میری اپنی ذات جو ہے نا وہ گرو کر رہی ہے. مجھے اس میں اپنے امپلسز کو کنٹرول کرنے کا موقع مل رہا ہے، مجھے اپنی نیت پر زیادہ چیک کرنے کا موقع مل رہا ہے. تو الحمدللہ اگر یہ ایک میری کیپیسٹی بلڈنگ ہو جائے اس برداشت کے ذریعے. اور بہت پہلے میں نے ایک واقعہ پڑھا تھا، جاپان میں انہوں نے فریش فش جب لوگوں کو دینے کی کوشش کی اور بڑے طریقے اختیار کیے اور کوئی طریقہ نہیں ورک کر رہا تھا، تو انہوں نے یہ کیا کہ جو فش ٹینک جو تھے جہاں سے وہ فش کو ٹرانسپورٹ کرتے ہیں ان میں شارکس ڈال دیں، اور جب شارک ڈالی تو وہ فشز بھاگتی رہی اور ان کا جو گوشت تھا وہ بہت ہی مزیدار تھا جو لوگوں تک پہنچا. تو اللہ تعالیٰ نے اسی طرح ہماری زندگی میں بھی کوئی نہ کوئی شارکس رکھی ہوتی ہیں اور ہمیں ان کو برداشت ہی کرنا پڑتا ہے تاکہ ہم ایک جو لذت والی زندگی جو آخرت میں ہمیں ملنی ہے ہم اس کی طرف جا سکیں. I think Dr. Kamal has concluded it very well and I don't think so I have a whole lot to add to that. بس میں نے بہت پیار محبت سے آپ لوگوں سے گزارش کی تھی اگر کچھ اوفینسو لگا ہو، کچھ ڈسرسپیکٹفل لگا ہو تو میری بہت زیادہ معذرت قبول کیجیے. انٹینشن بالکل بھی ایسی نہیں تھی، اور بس انشاءاللہ دعا میں یاد رکھیے گا، اور اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کے ریلیشن شپ بہت اچھے، بہت پیار والے اور بہت نرمی اور محبت والے رکھے، سلامت رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس فیبرک کو، اس شادی کے انسٹیٹیوٹ کو سنبھالیں، بچائیں اور اس کو پراسپر کرنے میں اور اپنا کردار ادا کریں انشاءاللہ. جزاک اللہ خیرن فار آل جنہوں نے جوائن کیا، جنہوں نے کوشچنس کیے، اور ان سے معذرت جن کے کوشچنس ہم ایڈ نہیں کر سکے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم سب میں صبر اور برداشت پیدا کر دیں اور ہمیں حکمت عطا کر دیں کہ اپنے معاملات کو ہمیں مینیج کرنا، ڈیل کرنا آ جائے. آمین. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.